معاشر الناس، اے لوگو، بے شک علی اور میری اولاد کے پاکیزہ افراد ثقل اصغر ہیں اور قرآن مجید ثقل اکبر ہے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں خبر دینے والا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں۔ یہ خدا کی مخلوقات میں خدا کی طرف سے زمین و آسمان میں حاکم ہے۔ الا وقت ادیت، الا وقت بلغت، الا وقت اسمعت، الا وقت اوضحت، الا وقت ان اللہ عز وجل قال وانا قلت عن اللہ عز وجل۔ آگاہ رہنا، میں نے اپنے فریضہ کو ادا کر دیا، اپنے پیغام کو پہنچا دیا۔ آگاہ رہنا، میں نے سنا دیا۔ آگاہ رہنا، میں نے وضاحت کر دی۔ آگاہ رہنا، جو خداوند عز وجل نے فرمایا تھا میں نے اس کی ہدایت کی اور اس کے ارشاد کے مطابق بیان فرمایا۔ الا انہ لا امیر المؤمنین غیر اخی ھذا۔ آگاہ رہنا کہ امیر المؤمنین میرے اس بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور میرے بعد مومنین پر امارت و حکومت ان کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ثم قال ایھا الناس من اولی بکم من انفسکم، قالوا اللہ ورسولہ، فقال الا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ فانصر من نصر واخذل من خذلہ۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو علی کے بازو پر رکھا اور انہیں بلند کیا۔ حضرت علی ہی وہ شخص ہیں جنہیں رسول اسلام نے بلند فرمایا، اور علی آپ کے ذریعے بلند ہوئے یہاں تک کہ آپ کے بائیں پائے مبارک پیغمبر اسلام کی پنڈلیوں تک پہنچ گئے۔ پھر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، معاشر الناس ھذا علی اخی ووصی وواعی علمی وخلیفتی فی امتی علی من آمن بی وعلی تفسیر کتاب اللہ عز وجل والداعی الیہ والعامل بما یرضاہ والمحارب لأعدائہ والموالی علی طاعتہ والناہی عن معصیتہ۔ یہ میرے بھائی وصی اور میرے علم کا خزانہ ہے، یہ میری امت میں میرے جانشین ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب کی تفسیر پر قادر ہیں۔ یہی خدا کی طرف دعوت دینے والے، اس کی رضا کے مطابق عمل کرنے والے، اس کے دشمنوں سے جنگ کرنے والے، اس کے اطاعت گزاروں میں سے اور اس کے اطاعت گزاروں سے محبت کرنے والے، اس کی معصیت سے روکنے والے ہیں۔ انہ خلیفۃ رسول اللہ و امیر المؤمنین والامام الہادی من اللہ وقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین بامر اللہ۔ رسول خدا کے جانشین ہے، امیر المؤمنین ہدایت کرنے والے امام، اور خدا کے حکم سے بت شکنوں، ظالموں اور باغیوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اور میرا یہ قول بدلہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ خدا کے حکم سے ہیں۔ میں کہتا ہوں بار الہ، اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس پر لعنت کر جو اس کا انکار کرے، اور جو ان کے حق کا منکر ہو اس پر اپنا غضب نازل فرما۔ اللہم انک انزلت الآیۃ فی علی ولیک عند تبیین ذلک ونصبک ایاہ لہذا اليوم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقلت ان الدین عند اللہ الاسلام وقلت ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ بار الہ، تو نے نازل فرمایا کہ میرے بعد امامت علی کی ہوگی، وہ میرے اس بیان کے وقت تیرے ولی ہیں، اور میں نے انہیں اس لیے معین کیا ہے کہ تو نے ان کی ولایت کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے اپنے دین کو کامل کیا ہے، تو نے ان پر نعمتوں کو تمام کیا، ان کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے، اور ارشاد فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہم انی اشہدک انی قد بلغت، بار الہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور میرے حق میں تیری گواہی کافی ہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ اے لوگو، معاشر الناس، اے لوگو، خدا نے ان کے ذریعے تمہارے لیے اپنے دین کو کامل کیا۔ جو لوگ ان کی امامت و قیامت تک ان کی اولاد میں سے ان کے قائم مقام ائمہ کو امام نہیں مانیں گے اور اسی حال میں خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ان کے نیک اعمال کو ختم کر دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ معاشر الناس، ھذا علی انصرکم لی واحقکم بی واقربکم الی واعزکم علی واللہ عز وجل وانا عنہ راضیان وما نزلت آیت رضا فی القرآن الا فیہ ولا خاطب اللہ الذین آمنوا الا بدأ به ولا نزلت آیت مدح فی القرآن الا فیہ ولا شہد اللہ بالجنة
فی هل أتى على الإنسان إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره۔ اے لوگو یہ علی ہے میرے لیے، ان کی مدد کرو اور میرے لیے ان کے حق کا اعتراف کرو، وہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب اور سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ میں اور خداوند عالم دونوں ان سے راضی ہیں، اور کوئی بھی رضا و خوشنودی کی آیت نازل نہیں ہوئی مگر اس کے مصداق صرف علی ہیں، اور خداوند عالم نے کسی کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا آغاز امام علی سے کیا۔ قرآن مجید میں کوئی بھی حمد و ثنا کی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ علی کے بارے میں تھی، اور خداوند عالم نے حل اتی علی الانسان کے ذریعے جنت کی گواہی ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں دی۔ خداوند عالم نے ان کے علاوہ کسی اور کے مدح و ثنا میں کچھ نازل نہیں کیا۔ معاشر الناس، وہ خدا کے دین کے مددگار، رسول اسلام کے مدافع ہیں، وہ تقی نقی ہادی اور مہدی ہیں۔ تمہارا نبی تمام انبیاء میں سب سے بہتر اور تمہارا وسیع تمام اوصیاء میں سب سے بہتر ہے، ان کی اولاد سب سے بہتر اوصیاء قرار پائے گی۔ اے لوگو، ہر نبی کی ضروریت اس کے صلب سے ہوتی ہے لیکن میری ضروریت علی کے صلب سے ہوگی۔ معاشر الناس، ان ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد، ابلیس نے حسد کی بنا پر آدم کو جنت سے نکلوا دیا۔ دیکھو تم ہرگز علی سے حسد نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ حضرت آدم کو ان کے ایک ترک اولا کی بنا پر زمین پر اتار دیا گیا جبکہ وہ منتخب پروردگار تھے، تو بھلا سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا جبکہ تم ہو۔ میں آگاہ رہنا الا وانه لا يبغض عليا الا شقي ولا يوالي عليا الا تقي ولا يؤمن به الا مؤمن مخلص وفي علي والله نزلت سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا عليا الذي آمن ورضي بالحق والصبر۔ آگاہ رہنا کہ علی کو صرف متقی دوست رکھے گا اور صرف بدبخت ان سے دشمنی رکھے گا اور ان سے صرف پرہیزگار ہی محبت کرے گا۔ خدا کی قسم سورۃ العصر علی کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ معاشر الناس، قد استشہدت اللہ وبلغتکم رسالتی وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا اور رسول کے اوپر سوائے واضح طور پر پہنچانے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ معاشر الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی الہی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو خیال رہے کہ جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر ہی آئے۔ اے لوگو، آیت آمین فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اس کے رسول اور اس کے نور پر ایمان لاؤ جسے رسول کے ساتھ نازل کیا گیا، اس سے پہلے کہ ہم چیزوں کو برباد کر دیں اور انہیں الٹا لوٹا دیں یا ان پر لعنت کریں جس طرح اصحاب السبت پر لعنت کی تھی۔ اے لوگو، خداوند عالم کی جانب سے میرے اندر نور ہے، پھر وہ نور علی میں اور پھر ان کے نسل پاک میں رواں دواں ہیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ قائم تک پہنچ جائے گا۔ جو مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں گے وہ خدا کے حق کو اور تمہارے حقوق کو حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ خداوند عالم نے انہیں جاہلوں کو، تاہی کرنے والوں، دشمنی کرنے والوں، مخالفت اور خیانت کرنے والوں، گنہگاروں اور پوری دنیا کے ظالم پر حجت قرار دیا ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، اگر مجھے موت آ جائے یا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پیر پلٹ جائے گا وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خدا شکر گزاروں اور حسد کرنے والوں کو اجر ثواب عنایت کرنے والا ہے۔ الا وان علیا هو الموصوف بالصبر والشکر ثم من بعد ولدی من صلبہ۔ آگاہ رہنا کہ علی اور اولاد علی کے اندر صبر اور شکر دونوں صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اے لوگو، اپنے اسلام کے ذریعے اللہ پر احسان نہ جتاؤ ورنہ وہ تم سے ناراض ہو جائے گا اور تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، وہی بہترین بنا گاہ ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، میرے بعد کچھ امام ہوں گے جو جہنم کی طرف تمہیں رہنمائی کریں گے اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ معاشر الناس، ان اللہ وانا بریئان منہم، اللہ اور اس کا رسول یعنی میں ان لوگوں سے بہتر ہوں۔ وہ لوگ اور ان کے مددگار، ان کا اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو کہ لوگوں کو غلط کاری کی طرف بلاتے ہیں، انہیں بھی ائمہ کہا جاتا ہے، یعنی امام شر اور امام یعنی اچھے کاموں کی طرف بلانے والے کو بھی امام کہلاتے ہیں،
یعنی گائیڈ کرنے والے کو امام کہلاتے ہیں، اور جو برے کام کی طرف لوگوں کو بلائیں انہیں بھی امام کہلاتے ہیں۔ تو جو لوگ برے کام کی طرف لوگوں کو بلائیں تو وہ لوگ ان کے مددگار، ان کا اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے جہنم کے نچلے درجے پر ہوں گے۔ وہ انکار کرنے والوں کے لیے سب سے خراب جگہ ہے۔ الا انہم اصحاب الصحیفہ فلینظر احدکم فی صحیفتہ، آگاہ رہنا کہ وہ لوگ اصحاب صحیفہ نامہ اعمال والے ہیں، تم میں سے ہر ایک کو اپنے نامہ عمل پر توجہ رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا معاشر الناس، اے لوگو، میں اپنے پیچھے قیامت تک کے لیے امامت اور وراثت چھوڑے جا رہا ہوں۔ مجھے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے میں نے پہنچا دیا۔ میں نے ہر حاضر اور غائب کے لیے حجت تمام کر دی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو موجود ہیں یا موجود نہیں، جو اس دنیا میں پیدا ہو چکے یا پیدا نہیں ہوئے۔ لہٰذا تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں، پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ پیغام قیامت تک تمام باپ اپنے بیٹوں تک پہنچائیں گے۔ وَسَيَجْعَلُ الْإِمَامَةَ بَعْدِي مُلْكًا وَاقْتِسَابًا، عن قریب لوگ میرے بعد امامت کو غصب کر کے ملوکیت اور حکومت میں تبدیل کر دیں گے۔ آگاہ رہنا، غصب کرنے والوں اور غصب میں ساتھ دینے والوں پر خدا کی لعنت ہو، اور اس وقت تم دونوں پر اپنے کو بے بس ظاہر کرو گے، لیکن اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر آگ کا شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں ہو سکے گی۔ معاشر الناس، خدا عز و جل تم لوگوں کو تمہارے اس حال پر نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ تم میں سے خبیث اور پاک و پاکیزہ پاکیزہ میں پہچان ہو جائے۔ خداوند عالم کسی کو بھی اپنے علم غیب سے باخبر نہیں کرتا۔ کوئی بھی قریبی ایسا نہیں ہے جسے اللہ عزیز و جلیل نے قیامت سے پہلے اس کے جھوٹ کی وجہ سے ہلاک نہ کر دے، اور اس کے اصل مالک امام مہدی کو نہ بنا دے، اور خدا کا وعدہ سچا ہے۔ اے لوگو، تم میں سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے۔ خداوند عالم نے پہلے والوں کو بھی ہلاک کر دیا اور بعد والوں کو بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا اور آخر والوں ہلاکت میں ان کا تابع نہیں بنایا؟ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اور جھٹلانے والوں کے لیے ویل دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو، خدا نے مجھے حکم دیا اور منع کیا، میں نے علی کو حکم دیا اور منع کیا، لہٰذا امر و نہی ان کے پاس ہے۔ ان کے امر کو سنو، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرو، ان کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو تو صحیح منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہارے راستوں کا الگ الگ ہونا تمہیں ان کی رائے سے الگ نہ کر دے۔ اے لوگوں، میں اللہ کا سیدھا راستہ صراط مستقیم ہوں، جس کے اتباع کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ میرے بعد یہ سیدھا راستہ علی ہے، ان کے بعد ان کی نسل پاک کے ائمہ معصومین ہیں، جو حق کی طرف ہدایت کرنے والے اور حق کے مطابق عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم نے سورہ حمد کے آخر تک تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، یہ سورہ میرے بارے میں اور ان کے بارے میں نازل ہو۔ یہ سورہ سب کو شامل ہے اور انہی سے مخصوص ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملل۔ آگاہ رہنا کہ خدا کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا گروہ ہے۔ آگاہ رہنا، ان کے دشمن احمق اور گمراہ ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں جو ایک دوسرے سے فریب باتیں کرتے ہیں۔ الا ان اولیاءهم الذین ذکرهم اللہ فی کتابہ فقال عز وجل لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم ایمان وأیدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ هم المفلحون۔ آگاہ رہنا کہ یہ خدا کے وہ اولیاء ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والی ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے، اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اور وہ انہی میں سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خدا ان سے راضی ہو کر وہ خدا سے راضی ہوں گے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے۔